لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميل وخصاله صلوا عليه وآله. اللہ کریم کی بھی حمد و ثنا، درود احمد النبی دعا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کی تفتیش کرنے کے بعد، محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائی، اور اس کو کل روز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. قرآن کریم فرقان حمید میں سے آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو اللہ رب العزت سے تو نصیحت والی توبہ کرو. اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم سے اتنے گناہ ہو جائیں، اب تم گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک راستہ بتا دیا کہ اگر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کر دیا، گناہوں میں اتنے ڈوب چکے ہو، اب اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہونا چاہتے ہو، تو فرمایا جاؤک، محبوب یہ تیرے دربار میں آ جائیں. جب تیرے دربار میں آ جائیں گے، واستغفر اللہ، بس وہ اللہ رب العزت سے استغفار کریں. واستغفر لهم الرسول، پھر استغفار کرنے کے بعد اللہ کا محبوب تمہارا شفاعشی بن جائے، تمہارے لیے اللہ رب العزت سے تیرے گناہوں کی بخشش طلب کرے. فرمایا لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ رب العزت کو تم رحیم پاؤ گے اور توبہ قبول کرنے والے پاؤ گے. جن آیات بینات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، اور تم اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹنا چاہتے ہو، تو کہاں جاؤ گے؟ سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آؤ گے. اس آیت مبارکہ کو مدینہ کے رواح میں ایک عربی رہا کرتا تھا. جب اس نے اس آیت کو پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ گناہ ہو جائیں، ظلم کر بیٹھے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں. وہ وہاں سے چلتا چلتا مدینہ المنورہ میں پہنچا. اب پوچھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا
کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو وہ روتا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ آتا ہے، آپ کی قبر اکبر پہ آتا ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رب کے قرآن کی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو، جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو امام الانبیاء کے دربار میں آ جاؤ، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ چکا ہوں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پیارے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عرابی آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر یہ عرض کرتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فرمایا کہ اے آنے والے عربی، اللہ رب العزت نے تیری بخشش کر دی ہے اور تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم جانوں پر ظلم کر بیٹھو، غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاؤ۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کے ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت ان بندوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو بندے میرے گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ گناہ کرتا توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں اس بندے کو میرا پیغام دے دے کہ تو گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر دیتا ہے، پھر میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کو توڑ دیتا ہے، اگر اب تم نے توبہ توڑی تو تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو پیغام دے دیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اب تم نے توبہ کو توڑا اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب اس بندے نے سنا، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ توبہ ٹوٹ چکی، گناہ کر بیٹھا، وہ جنگل بیابان میں چلا گیا، اپنے سر پر مٹی ڈال کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ الہ العالمین، میرے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہو چکے ہیں کہ تیرے پاس میرے لیے بخشش نہیں ہے، اگر میری توبہ قبول نہیں کرنی تو پوری کائنات کے گناہ میرے سر پہ ڈال دے اور مجھے اس دنیا میں سزا دے دے۔ جب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ، میرا وہ بندہ کتنا اچھا ہے کہ میری بارگاہ میں توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کر لیتا، پھر توبہ کرتا، اب یہ میرا بندہ پھر گناہ کر بیٹھا ہے، جا میرا پیغام دے دے کہ میرے بندے، اگر تو دن میں 1000 مرتبہ بھی گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر دیتا ہے، جب میری بارگاہ میں آ کر جس وقت بھی توبہ پکارے گا میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت ان بندوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں اور پاک اور صاف رہتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا اے جبریل، میرا امتی مرنے سے کتنی دیر پہلے توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو کہہ دے کہ پیارے محبوب، آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا تو قبول کر لوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، میرے محبوب نے فرمایا اے جبریل یہ وقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب، تمہارا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا تو توبہ قبول کر لی جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رب کائنات، یہ بھی وقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر پیغام دیا کہ محبوب آپ کا امتی مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے گا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ عز و جل یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل چلے جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ میرے محبوب
اگر آپ کا امتی ابھی اس کے جسم سے روح کو نکالا جا رہا ہوگا، ابھی وہ سینے تک اس کی روح کو نکالا چکا ہوگا اور وہ بول نہ سکے گا، لیکن اگر دل میں اس وقت بھی میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ ہم امت پر اللہ رب العزت کی کتنے احسانات ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے احسانات ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی اگر نافرمانی کر بیٹھے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیارے محبوب ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ہر پوری کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ پکارتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرتے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ برم چڑھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول ہو، لیکن اتنی لمبی عبادت ساری رات آپ کھڑے ہو کر مصلی پہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ رب العزت نے اتنا مجھے مرتبہ مقام دیا ہے، کیا میں اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کروں؟ لیکن قربان جائیے وہ میرا محبوب اب رات ہوتی ہے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، امام الانبیاء کے پاؤں مبارک پہ برم چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھا تو فرمایا کہ محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرمایا کہ محبوب تھوڑی دیر میری بارگاہ میں کھڑا ہوا کرو، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، نصفہ وانقص منہ قلیلا، کہ محبوب اتنا بھی نہیں، آدھی رات میری بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرو، آدھی رات آرام فرما لیا کرو۔ لیکن وہ محبوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی امت کی خاطر امت کی مغفرت طلب فرماتا ہے، عرض کرتا ہے کہ محبوب اللہ رب العزت اللہم اغفر لامتی، مولا میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو بخش دے۔ لیکن ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں طلب کرتے۔ آج تو یہ سٹیٹس بن چکا ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، پھر اس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں گناہ کر دیا ہے، بڑے فخر کے ساتھ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک تو گناہ ہوتا ہے جس کا علم صرف آپ کو ہوتا ہے یا رب کو ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی اس گناہ کے توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک وہ گناہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں پھر اس کے گواہ بھی بنا لیتے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے متعلق فرمایا تھا کہ پیارے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی زیادہ جو ہے وہ زیادہ یعنی شدت والی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کی غیبت کرو گے، اس وقت اگر غیبت کرنے کے باوجود تم غیبت کر چکے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو کہ الہ العالمین میں نے غیبت کر دی، اللہ رب العزت تمہاری اس توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کا تعلق، جن احکامات کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، جن حقوق اللہ کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، وہ تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العباد جو لوگوں کے حقوق ہیں، اگر ان لوگ اس کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر کسی کی غیبت کرتے ہو لوگوں کے سامنے،
اب تمہیں کرنا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جس کی تم نے غیبت کی اس سے معافی مانگنی ہوگی. اس کے بعد جن لوگوں کے سامنے تم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی کہ میں نے اس بھائی کی غیبت کی ہے لہذا مجھے معاف کر دیجئے. پھر تیسرا بات یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت کی ذات سے گناہ کو جو ہے معافی طلب کرنی ہوگی. اگر جس کی غیبت کی اس سے معافی طلب نہ کی, اس نے آپ کو معاف نہ کیا, جن لوگوں کے سامنے اس مسلمان بھائی کی غیبت کرتا رہا ہے اگر انہوں نے بھی معاف نہ کیا تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا. اگر 1000 مرتبہ تم سجدے بھی کرتے رہو, رات دن سجدے میں سر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توبہ پکارتے بھی رہے ہو, معافی کے طلبگار بھی ہوتے رہے ہو, لیکن اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جس وقت تک غیبت جس کی ہے وہ معاف نہ کرے, یا جن کے سامنے تم نے غیبت کی ہے اس کی وہ معاف نہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا نابینا, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے عائشہ اپنا پردہ کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کچھ نہیں دیکھ رہا. فرمایا آپ تو دیکھ رہی ہیں. اور اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے لمبے قد کی عورت تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت کر دی, اس لیے کہ جو مسلمان بھائی کسی بات کو پسند نہیں کرتا اگر وہ بات کسی مسلمان دوسرے بھائیوں کے سامنے دہرائی جائے گی تو وہ غیبت ہوگی. اگر کسی مسلمان بھائی میں وہ عیب پایا جاتا ہے کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو یہ غیبت ہے. اگر جو بات آپ اپنے کسی مسلمان بھائیوں کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی کر رہے ہیں اگر اس میں وہ بات پائی نہیں جاتی تو وہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غیبت ایسا ہے کہ جس طرح کے مسلمان بھائی کا کچا گوشت آپ نے کھایا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں لائی گئی, عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزے نے بہت تنگ کیا ہے. میری محبوب کریم علیہ السلام نے 2 پیالوں کو منگوایا, ایک کے سامنے رکھ دیا, دوسرا دوسرے کے سامنے رکھوا دیا, اور انہوں نے اس پیالے کے اندر قے کی اور اس قے میں گوشت کی چھوٹے ٹکڑے وہاں سے نکلے تھے. تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گوشت تو نہیں کھایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والیوں تم نے مسلمان بھائی یا بہنوں کی غیبت کی ہے تو گویا کہ جو مسلمان بہن بھائیوں میں غیبت کرتا ہے تو اپنے بھائی اور بہن کا کچا گوشت کھانے کی طرح. لیکن آج سب سے بڑی وہ گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے جہاں ہم 2 بیٹھ جائیں تیسرے کی خیر نہیں ہوتی, جہاں 3 بیٹھ جائیں چوتھی کی خیر نہیں ہوتی. ہر کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس میں یہ گناہ پایا جاتا ہے, اس میں یہ گناہ پایا جاتا ہے, اس میں یہ گناہ پایا جاتا ہے. لیکن اے انسان تو اپنے گریبان میں تو دیکھ تم کتنے افضل ہو, تم کتنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیکیاں کرتے ہو, پاک اور صاف ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں غیبت سے بچو, گناہوں سے بچو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ, پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے. اور محبوب کریم علیہ السلام کے علماء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا رب اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے کہ جو گناہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ پکار لے, اللہ رب العزت سے صلح کر لے. دیکھیے آج بچے کو بہلانے کے لیے ہم بہلا نہیں سکتے, ہم سے بچہ بہلانا مشکل ہے. اور علماء فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت کی ذات کو منانا بڑا آسان ہے، کیونکہ میرا رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کے نبی آئے تو انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت کو نبی عرض کرتے کہ الہ العالمین، انہوں نے تیری نافرمانی کی، مجھے رسول نہیں مانا، ان پر عذاب دے دے تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی ذرا مٹی کا پرندہ بناؤ نا۔ مٹی کا پرندہ بنایا، فرمایا اس میں پھونک مارو۔ پھونک ماری، اس میں روح آ گئی، اڑنے لگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رسول سے، اس نبی سے وہ پرندہ جو ہے ملوث ہو گیا، محبت کرنے لگا، اور جس وقت حضرت وہ اس پرندے سے وہ نبی محبت کرنے لگے، اس سے مانوس ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی آپ اس پرندے کو قتل کر دیں۔ تو عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین کی مٹی کا پرندہ بنایا تھا، پھونک ماری، اس میں روح پڑ گئی، پھر یہ مجھ سے مانوس ہو گیا، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ہر وقت میرے آس پاس بیٹھا رہتا ہے، میرے جسم پر بیٹھا رہتا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اب اسے میں قتل کر دوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے نبی، تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ میری مخلوق مجھے نہیں مانتی، تجھے نہیں مانتی، ان پر عذاب پہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں کہ ختم ہو جائیں، لیکن اے پیارے نبی یہ تو دیکھیے، یہ تھوڑے دن کا پرندہ ہے جو تم سے مانوس ہوگا، لیکن یہ میری مخلوق ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے کہ وہ خود تو بھوکی رہ سکتی ہے لیکن بیٹے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، خود تو جو ہے وہ سردی میں سہ سکتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتی، لیکن اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ لیکن اے بندے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھ، آج ہم 10 دن نماز پڑھ لیں تو سمجھتے ہیں بہت بڑے نمازی بن گئے، اگر 10 منٹ کا ذکر کر لیں تو ہمارے اندر یہ اتنا آ جاتا ہے کہ بہت بڑا ذکر کر لیا۔ لیکن حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا تھا، رات کا آخری وقت تھا، کسی نے دیکھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعوت اللہ کا گلاف پکڑ کر کوئی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا رو رہا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ پکار رہا ہے، عرض کر رہا ہے کہ الہ العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے، اگر آج تو نے میری گناہوں کو معاف نہ کیا، کل قیامت والے دن میں تیری بارگاہ میں کس طرح کھڑا ہوں گا۔ تو جب اس قسم کا زوردار اس شخص نے دیکھا کہ یہ رونے والا کون ہے، آدھی رات کا وقت گزر چکا ہے، اللہ رب العزت کی گھر کا غلاف پکڑ کر یہ توبہ پکار رہا ہے، اور یہ زاروں قطار رونے والا کون ہے، آوازاری کرنے والا۔ تو جب دیکھا گیا تو وہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ مقام دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ غوث، وہ اللہ رب العزت کی کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ پکار رہے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت کریں گے، ہمارے بچے بھی دیکھیں گے، یہی ان کو بھی عادت پڑے گی۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ راستے میں کھڑے ہو کر رو رہا تھا، میں وہاں پہ رک گیا، میں نے کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ آج میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، استاد محترم نے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت بڑے بڑے کفار کو جہنم میں ڈالے گا، جن میں حامان ہوں گے، فرعون ہوگا، قارون ہوگا، ان کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے گا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں رو رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا وہ تو بڑے بڑے کافر ہیں، تم تو بھی چھوٹے ہو، تمہیں تو جو ہے وہ گناہوں سے بھی پاک ہو، تو کس طرح تم کیوں رو رہے ہو؟
تو کہنے لگا اے اللہ کے بندے، میں ایک بات کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں آگ جلانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی تھی، جب ان کو آگ لگاتی تو ان کو آگ نہیں لگتی تھی، پھر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہے اکٹھیاں کر کے وہاں پہ لگاتی، پہلے ان کو آگ لگاتی، چھوٹی لکڑیوں کو پہلے آگ لگتی تھی، پھر پکڑی بڑی لڑکیوں بڑی جو ہے لکڑیاں وہاں ان کو آگ لگتی تھی۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل اگر خدا نہ خواستہ بڑے بڑے کفار کو آگ نہ لگی تو کہیں اللہ رب العزت ہم جیسے چھوٹے گنہگاروں کو نہ ڈال دے۔ یہ سوچ تھی اس بچوں کی جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام اللہ رب العزت کا دین سکھاتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں سکھاتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھاتے ہیں۔ جب یہ سوچ بچوں کی ہوگی تو بچہ کیوں نہ اللہ رب العزت کا ولی ہوگا۔ لیکن آج جب ہم بڑے نماز نہیں پڑھیں گے، جب ہم بڑے نہیں ذکر اذکار کریں گے، جب ہم بڑے مسجد سے محبت نہیں کریں گے تو ہماری اولادیں کس طرح مسجد سے محبت کرے گی، نماز کس طرح پڑھے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین میں پورے داخل ہو جائیں، جس طرح کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں محبوب سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔